فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے۔ ہمارے نبی نے صحابہ کرام سے فرمایا، میرے صحابہ کرام، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، میرے صحابہ کرام، جانتے ہو پڑوسی کا کیا حق ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، میرے صحابہ کرام، جانتے ہو پڑوسی کا کیا حق ہے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سن لو میرے صحابہ کرام، پڑوسیوں کے حقوق کو ہمارے نبی نے بیان فرمائے۔ اگر وہ تجھ سے مدد چاہے تو اس کی مدد کر، اگر وہ ضرورت مند ہے اور تجھ سے مدد مانگتا ہے تو اس کی مدد کر، اور اگر وہ قرض مانگے تو اس کو قرض دے۔ لیکن یہ بڑا مسئلہ مشکل ہے، آج لوگ قرض تو بڑی محبت سے لے لیتے ہیں، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو بڑے نمکین جواب دیتے ہیں۔ لیتے وقت تو بڑی میٹھی زبان سے قرض مانگا جاتا ہے۔ ارے تم نے آزماوا چاہیے چھے، آ ضرورت پڑی چھے، تم نے જોઈએ છે, તમે કેવા પડોશી છો, તમે કેવા દોસ્ત છો, એટલી રકમની જરૂરત છે, મને આપી શકો છો કે નથી આપી सकता। अब मीठी जुबान का इस्तेमाल करके कर्ज को तो मांग लिया, फिर जब जिससे कर्ज लिया है जब वो वसूल करने की बात आती है, जब कर्ज अदा करने की बात आती है तो बड़े नमकीन जवाब मिलते हैं। मारा पर भरोसा नहीं, હું કઈ લઈને નાઈ જવાનો છું, હું કઈ ગામ છોડી દેવાનો છું। लेते वक्त बड़ी मीठी जुबान का इस्तेमाल किया था, लेकिन मेरे प्यारो एक मुस्तकिल मजमून है, ये मुस्तकिल एक मजमून है, ये मुस्तकिल एक टॉपिक है जिस पर मेरा मुफस्सल बयान मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, کہ قرض کا لین دین، ہدیے کا لین دین، قرض دینے کے فضائل، قرض کو ادا نہ کرنے کا انجام، یہ مستقل ایک ٹاپک پر میرا بیان موجود ہے، لیکن اس وقت مجھے مختصر آپ کو بتلانا یہ ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض نہ ادا کرنے کی بڑی سے بڑی وعیدوں کو بیان فرمایا ہے۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب شہید کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں الا القرض، قرض معاف نہیں ہوتا۔ اور سرکار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس اور پاکیزہ زمانے میں جب کسی جنازے کو لایا جاتا اور ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت مال نہیں تھا، فتوحات کے دروازے نہیں کھلے تھے، اس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے کہ اس کے اوپر قرض ہے یا نہیں؟ آپ کے پاس مال آ گیا اس وقت تو آپ ادا کر دیتے تھے اگر وہ مقروض ہوتا۔ اب صحابہ کرام میں سے کوئی کہتا نہیں اس کے اوپر قرض ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے تھے، بلکہ آپ انکار فرما دیتے تھے، میرے صحابہ کرام تم لوگ اس کے جنازے کی نماز پڑھ لو، میں اس کے جنازے کی نماز پڑھنے والا نہیں ہے۔ کسی صحابی کو ترس آ جاتا اور وہ اپنی طرف سے ادا کر لیتا، پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھتے تھے۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ قرض کے ادا نہ کرنے کی وعیدیں کتنی سخت ہیں۔ تو پڑوسیوں کے حقوق بیان فرمائے، سب سے پہلا حق بیان فرمایا، اگر وہ تجھ سے مدد چاہے تو اس کی مدد کر، اگر وہ قرض مانگے تو اسے قرض دے۔ اس لیے میرا مشورہ تو یہ ہوتا ہے جب کوئی قرض مانگے تو نارمل رقم دے کر آزما لینا چاہیے، اگر اتنی نارمل رقم دینی چاہیے کہ اگر وہ ان رقم کو واپس نہ دے سکے تو ہم پر کوئی افسوس نہ ہو، ہم پر کوئی دکھ نہ ہو، اتنی لمبی چوڑی رقم دے کر آزمانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، قرض مانگنا میں نے گزشتہ کل بتلایا تھا، اگر ضرورت کے لیے مانگا جاتا ہے، جیسے بہت ضرورت ہے، جیسے گھر میں دوائی کے پیسے نہیں ہیں، اب غربت کی وجہ سے کوئی آدمی قرض مانگ رہا ہے اور دل میں پورا ارادہ کرتا ہے اے اللہ مجھے قرض کی ضرورت ہے، میں پورا ادا کر دوں گا، تو اللہ پاک کی طرف سے مدد ہوتی ہے۔ لیکن کوئی ضرورت نہیں ہے، بس نیا موبائل چاہیے، جیب کے اندر ایک شو بازی چاہیے، نئی بائک خریدنی ہے، نیا موبائل خریدنا ہے، اپنا اسٹیٹس کو، ایک جیب میں کچھ بھی نہیں لیکن اسٹیٹس کو اونچا کرنا چاہتا ہے، پھر قرض کا سوال کرتا ہے، تو اس میں اللہ کی طرف سے مدد نہیں ہوتی ہے، پھر وہ قرض لینا بھی جائز نہیں اور اللہ کی طرف سے مدد بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تیرا پڑوسی قرض مانگے تو اسے قرض دے، اگر وہ محتاج ہو تو اس کی مدد کر، اگر وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کر، یعنی اس کی خبرگیری کر، اس کا حال چال پوچھ، اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک رہے، یعنی اس کے جنازے کے ساتھ جا،
اور اگر اس کو خوشی حاصل ہو تو مبارکباد دے، یعنی ہمارا پڑوسی خوش ہوتا ہے. لیکن آج تو معاملہ بڑا الٹا ہے، انسانیت ہمارے اندر سے ختم ہو گئی. پڑوسی کو خوشی ملتی ہے تو یہاں پڑوسی جلتا ہے، اس کو اتنی لمبی چوڑی ترقی کیوں مل گئی، مجھے کیوں نہیں ملی. وہ جل جل کر راکھ ہو جاتا ہے اور ایسی حسد کی آگ میں جلتا ہے کہ اس کو پوری رات نیند نہیں آتی. لیکن ہمارے نبی نے حق یہ بیان فرمایا، اس کو کوئی خوشی پہنچی ہے، جیسے اس کو اچھی کوئی نوکری مل گئی، یا اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، یا اس کے گھر میں اولاد پیدا ہو گئی، یا اس کی شادی کا اچھے سے اچھا انتظام ہو گیا، یا اس کو کوئی اچھی خوشی ملی ہے، تو جا کر اس کو مبارکباد دو. فرمایا کہ اگر اس کو خوشی حاصل ہو تو مبارکباد دے، اور اگر اس کو مصیبت پہنچے تو تعزیت کر، یعنی مصیبت پہنچے تو اس کی مصیبت کو ہلکا کر. لیکن انسانیت کے ختم ہونے کے ناطے ہم تو کسی کو مصیبت پہنچتی ہے تو خوش ہوتے ہیں اور اس کی مصیبت کو مزے لے لے کے بیان کرتے ہیں. دیکھو پہلا فلانا مانس نے دیکھو એમને એવું થયું، એમને ફલાણું એમ થઈ ગયું، ફલાણું એમ થઈ ગયું. یعنی اس کو ایسی مزہ آتی ہے، ایسی مزہ آتی ہے کہ دیکھو آؤ تھیوں نے، آؤ تھیوں نے، ہمیں کہتا تھا نا آؤ نہ کرتا تو نہ تھا تو. لیکن حدیث پاک میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کسی مسلمان کی مصیبت پر خوش ہوتا ہے، مسلمان کو پہنچنے والی مصیبت پر راضی ہوتا ہے، اللہ پاک وہ مصیبت اس سے ہٹا لیتے ہیں اور خوش کرنے والے کو وہ مصیبت دے دیتے ہیں. خوش ہونے والے کو، خوش کرنے والے نہیں، خوش ہونے والے کو، مصیبت پر راضی ہونے والے کو وہ مصیبت دے دیتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو فرمایا کہ اگر مصیبت پہنچے تو تعزیت کرے، بغیر اس کی اجازت کے اس کے مکان کے پاس اپنا مکان اونچا نہ کر کہ اس کے مکان کی ہوا رک جائے. اور اگر تو پھل خرید کر اپنے گھر میں لاتا ہے تو اس کو بھی ہدیہ دے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو اس پھل کو اس طرح چھپا کر گھر میں لا کہ وہ نہ دیکھے اور اس کو تیری اولاد باہر لے کر نہ نکلے، تاکہ پڑوسی کے بچے اس کو دیکھ کر پریشان نہ ہو جائے. ہو سکتا ہے ایک پڑوسی غریب ہے جس کے پاس لانے کی وہ طاقت نہیں ہے، اگر تم اپنے گھر میں کچھ لے کر آئے ہو تو ہو سکے تو اس کے گھر پر پہنچا دو. لیکن وہ ظرف تمہارا نہیں ہے، وہ طاقت تمہاری نہیں ہے، تو پھر چھپ کر لاؤ، چھپا کر لاؤ، تاکہ پڑوسی کو تکلیف نہ ہوئے. اور اس کے چھلکے بھی باہر نہ ڈالو تاکہ پڑوسیوں کے بچوں کو دکھ ہونے لگے اور اپنے گھر کے دھوئے سے اس کو تکلیف نہ پہنچائے. یعنی گھر میں کوئی ایسی اچھی چیز بن رہی ہے جس کی خوشبو پورے محلے میں پھیلی ہوئی ہے، اور ایک گھر قریب میں پڑوس کا ایک گھر جو غریب کا گھر ہے، جو پڑوس میں رہتا ہے، تو اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اس کو تکلیف نہ پہنچا، مگر اس صورت میں کہ جو پکا ہے اس میں سے کوئی حصہ اس کا بھی نکال دے، یعنی اس کو بھی کوئی حصہ پہنچا دیا جائے. میرے بھائیو، اگر کوئی تکلیف پہنچ چکی ہے، حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ہدیہ دے کر اس کے دل کو خوش کر دیا جائے. حدیث پاک میں پڑوسیوں کے بڑے حقوق بیان فرمائے ہیں. فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے، تم جانتے ہو کہ پڑوسی کا کتنا حق ہے. ہمارے نبی نے قسم کھا کر فرمایا، قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ اس کے حق کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا جس پر اللہ رحم کرے. یعنی پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک وہی آدمی کر سکتا ہے جس پر اللہ فضل کا معاملہ فرمائے، جس پر اللہ رحم کا معاملہ فرمائے. اور ایک اور حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم، مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم، مومن نہیں ہے. کسی صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون شخص؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا پڑوسی اس کی مصیبتوں اور برائیوں اور تکلیفوں سے مامون نہ ہو، یعنی محفوظ نہ ہو، ہر وقت پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتا رہتا ہے، ہر وقت پڑوسی کو دکھ پہنچاتا رہتا ہے. اور ایک اور حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کی مصیبتوں سے محفوظ نہ ہو. اس لیے میرے بھائیوں، پڑوسیوں کے بڑے حقوق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان فرمائے ہیں. پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، پڑوسیوں کو دکھ نہ دو، پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کے دن جس وقت کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، جس وقت کوئی کسی کا سہارا بننے کو تیار نہیں ہوگا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کے دن سب سے پہلے 2 پڑوسیوں میں فیصلہ کیا جائے گا.